اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. محترم حاضرین، ابھی آپ کے سامنے سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کی گئی. پچھلے ہفتے سورہ اخلاص کے اوپر کچھ بات عرض کی گئی تھی، جس میں اللہ رب العالمین کا تعارف بیان کیا گیا تھا. آج کی اس صورت میں دو صورتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. دونوں صورتوں کا جو مضمون ہے وہ ملتا جلتا مضمون ہے. اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تہذیب و تمدن کو بیان کیا ہے، انسانیت کے اخلاق کو بیان کیا ہے. خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے وہ لوگ جنہوں نے جو توحید کے خلاف تھے، اللہ رسول کے دشمن تھے، ان کے تعلق سے ان کے برے اخلاق کا تذکرہ، ان کی بری صفت کا تذکرہ بیان کیا گیا ہے. اور جب سے یہ دنیا قائم ہے تب سے شر اور خیر دو صفتیں انسان کے اندر موجود رہی ہے. ان دونوں میں سے انسان جس صفت کو زیادہ اپناتا ہے یا جتنا زیادہ اس کی تربیت کرتا ہے وہ اسی صفت کا حامل بھی بن جاتا ہے. اگر خیر کا پہلو اس کی زندگی میں زیادہ ہے تو پھر وہ انسان سراپا اپنی ذات کے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی خیر ہی ہوتا ہے، اور اگر اس کی زندگی میں شر ہے تو پھر وہ بذات خود بھی اپنی ذات کے لیے نقصان دہ ہے اور انسانیت کے لیے بھی. تو اس میں انہی تہذیب کی طرف اور اخلاق کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے قوم کا. آئیے اب اس صورت کا ہم ترجمہ پہلے پڑھ لیتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے قل اعوذ برب الفلق، کہیے یا کہو میں پناہ میں آتا ہوں یا میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، ہر اس شر سے جو اللہ نے پیدا کی، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیرے کے اس شر سے جب وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، پھونک مارنے والے کی شر سے جو گروہ میں پھونکے مارتا ہے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حاسد یعنی حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. سورہ ناس کا ترجمہ یہ ہے کہ کہو میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، اور وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو وسوسہ ڈال کر دبک جاتا ہے، پلٹ جاتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، جو جناتوں میں سے ہیں،
یا انسانوں میں سے۔ دونوں صورتوں کا مضمون جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایک ہی ہے، اور دونوں صورت میں مطابقت بھی ایک ہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے پوری انسانیت کو مخاطب کر رہا ہے کہ پناہ ہر برائی سے، ہر شر سے انسان کو اگر مانگنی چاہیے تو صرف اللہ سے۔ انسان پناہ کس چیز سے مانگتا ہے؟ اس چیز سے مانگتا ہے جس سے لڑنے کی صلاحیت انسان نہیں رکھتا، جس سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت انسان نہیں رکھتا، اور اس سے حفاظت کے لیے انسان کسی دوسرے کا راہ اختیار کرتا ہے بچنے کے لیے۔ تو چونکہ اس صورت کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ اس زمانے میں نازل ہوئی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا۔ یہودیوں کے قوم میں سے ایک انسان تھا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، تو آپ کے جادو کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو اس جادوگر جس نے جادو کیا تھا اس کا بھی نام بتایا، اس کو دکھایا بھی، اور اس کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ معوذتین کے نام سے یہ دونوں صورت جو ہے مشہور ہے، معوذتین بھی کہا جاتا ہے اس صورت کو۔ تو پناہ میں آتا ہوں برب الفلق، صبح کے رب کی۔ دیکھیے فلق کے معنی جو ہیں وہ پھٹنے کے آتے ہیں، یعنی اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ جب نمودار ہوتی ہے، سامنے آتی ہے تو پھٹ کے ہی نمودار ہوتی ہے۔ زمین کے اندر جتنے بھی چیزیں ہیں وہ زمین کا سینہ چیر کر کے ہی باہر نکلتی ہے۔ انسان بھی پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی اسی کیفیت سے باہر نکل کے آتا ہے۔ تو لہذا پانی کو دیکھیے، پہاڑوں کا سینہ چیر کر کے وہ پانی چشمے باہر نکالتی ہے۔ تو یہاں فلق کا جو مفہوم ہے بہت ہی وسیع مفہوم ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ان تمام چیزوں کا رب جو زمینوں کو پھاڑ کر کے، پہاڑوں کا سینہ چیر کر کے انسانیت کے بطن سے چیزوں کو باہر لاتا ہے، اس رب کی پناہ میں مانگتا ہوں جو انسانیت کی تمام تکلیفوں کو، تمام شر کو دور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اعوذ جو ہے یہ عربی زبان میں بہت استعمال ہوا ہے۔ احادیث کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دعا کا ایک بہت ہی غیر معمولی اہتمام رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعوذ سے شروعات کی ہے، جیسے اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی، اللہم انی اعوذ بک من شر بصری، لسانی، قلبی۔ اسی طریقے سے اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاحوال والاعمال۔ اس طرح سے بہت ساری دعائیں ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ہر اس چیز سے جس سے انسان برائی کر بیٹھتا ہے، زبان سے، کانوں سے، آنکھوں سے، قلب سے، اسی طریقے سے منکرات الاخلاق، برے اخلاق سے۔ تو ہر وہ چیز جس سے انسان بچنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس سے حفاظت کے لیے انسان اللہ سے پناہ مانگتا ہے۔ توحید کو بھی اس آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ اس دنیا میں، اس کائنات میں صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہی ہے جو انسان کو ہر برائی سے، ہر تکلیف دہ چیز سے بچا سکتی ہے۔ من شر ما خلق، ہر اس شر سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ یہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے برائی کو پیدا کیا ہے،
بلکہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نسبت ہے وہ بندے کی طرف ہے، بندے کی خلقت کی طرف ہے، مخلوقات کی طرف کی گئی ہے، اور برائی کی جو نسبت ہے وہ بندے کی طرف کی گئی ہے۔ بندے کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے داعیات رکھے ہیں، خیر اور شر کے۔ شروع میں نے بتایا جب شر کا مادہ انسان کی زندگی میں بڑھ جاتا ہے تو پھر اس کی زبان سے، آنکھ سے، دل سے، اس کے نفس سے برائی سرزد ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالی سے پناہ مانگنے کے لیے کہ وہی ہے رب جو انسانوں کے دلوں پر بھی قابض ہے، اس کے سماعت پر بھی قابض ہے، اس کے ہر چیز پر وہ قابض ہے، لہٰذا وہی ہے جو انسان کے برے سننے کو ٹھیک کر سکتا ہے، برے اخلاق کو ٹھیک کر سکتا ہے، دل کے اندر پنپنے والی برائیوں کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور راتوں کے اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ اس آیت کریمہ میں مفسرین نے بہت بڑی تاریخ بیان کی ہے عربوں کی، کہ عربوں کے یہاں ایک بیماری یہ تھی لوٹ کھسوٹ کرنے کی بیماری تھی، قافلے کو لوٹ لینے کی بیماری۔ تو وہ زیادہ تر جو لوٹ کھسوٹ کا جو کام کرتے تھے، چوری چماری کا جو وہ کام کرتے تھے، وہ رات میں ہی کرتے تھے زیادہ تر، لہذا راتوں میں نکلنا لوگوں کے لیے کافی پریشانی کا باعث بنتی تھی۔ لہٰذا اس میں اس نقطے کو بیان کیا گیا ہے کہ اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، بچانے والا اندھیری راتوں میں انسانوں کی بددیانتی سے، انسانوں کی برائی سے، یا جناتوں کی برائی سے، یا مختلف دوسری مخلوقوں کی عذاب میں برائی سے بچانے والا اندھیرے میں اگر کوئی ہے تو وہ اللہ رب العالمین ہی ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری راتوں میں انسان بہت ساری چھپی برائیاں بھی کرتا ہے جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، ان برائیوں سے بھی بچانے والا اللہ رب العالمین ہی ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہ میں پھونک مارنے والے کے شر سے۔ دراصل یہی آیت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو کے تعلق سے نازل ہوئی۔ ٹکڑا صرف یہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں پوری عرب قوم کی تہذیب اور تمدن کو بیان کر دیا۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حاسد یعنی حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ حسد کرنا ہم جانتے ہیں کتنا برا کام ہے، لہذا اس شر سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو انسان کو بچا سکتی ہے، ورنہ حاسد اپنے برائی کے کس انجام کو پہنچتا ہے وہ انسان سوچ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیے رب جو ہے تعلق جو ہے سورہ ناس کا، کہ انسانوں کو اندھیری راتوں کے شر سے صبح نمودار ہونے والے رب، اور جو شر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، برائیاں جن چیزوں کے ذریعے سے ہوتی ہے، اس کے شر سے بچانے والا اگر کوئی ہے تو وہ ہے اللہ رب العالمین کی ذات۔ قل اعوذ برب الناس، یہاں بھی وہی چیز، وہی ترتیب اور وہی لہجہ استعمال کیا گیا ہے کہ کہیے کہ میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، یا میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، جو لوگوں کا حقیقی بادشاہ ہے، جو لوگوں کا حقیقی معبود ہے۔ اس صورت کی تفسیر آپ اپنے علم کے اعتبار سے جتنا چاہے کر سکتے ہیں۔ من شر الوسواس الخناس، جو لوگوں اور وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے اور پھر پلٹ جاتا ہے۔ یہاں وسوسہ ڈالنے والے سے مراد مفسرین نے شیطان کو لیا ہے،
کہ شیطان ہے جو انسان کے شر کی صفت کو اس کو آگے بڑھانے کے لیے اور اس کے اندر شر کی بیج کو ابھارنے کے لیے کوششیں کرتا ہے تاکہ انسان شر کا پتلا بن جائے اور اس کی زندگی سے صرف شر ہی شر ہو، اور جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے من الجنت والناس، چاہے وہ جناتوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ ایک چیز یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور کلیئر کر دی کہ برا فعل انجام دینے والا صرف انسان ہی نہیں، جنات ہی نہیں بلکہ انسان بھی ہوتا ہے، اور انسان اگر برائی کی حدوں کو پار کر جائے تو پھر وہ شیطان بن جاتا ہے۔ من الجنت والناس، ان دونوں صورتوں میں جتنے بھی اخلاقی برائیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں کی بیان کی ہے، ان برائیوں سے، ان شر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو بچانے والی ہے۔ اور ہم اپنے معاشرے میں، سماج میں، ملک کے اندر اس آیت کے تناظر میں جائزہ لے سکتے ہیں کہ کس قدر لوگوں کے اندر شر انگیزی کا نفس پنپ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان دونوں صورتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت کو ہمیں زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق دے، اس لیے کہ اس صورت کے فضیلت کے تعلق سے بھی بہت ساری روایتیں موجود ہیں کہ سوتے وقت، اٹھتے وقت، نمازوں میں، نفل نمازوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی گراں قدر اہتمام رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کو پڑھا کرتے تھے، قل اعوذ بالفلق، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، لہذا ہم بھی اس کے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔